اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ اگر تم نے پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح متع کیا ہے تو ان کا حق مہر ان کو دے دو۔ نکاح متع ایک جائز عمل اور شریعت محمدی میں ایک حلال عمل ہے۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اہل تحقیق اس کی حلیت کے قائل رہے ہیں اور اسے انجام دیتے رہے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم علیہ السلام کے دور میں جب صحابہ کرام کو جنگوں میں جانا پڑتا تو صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ہمیں نکاح متع کرنے کی اجازت دی اور تا دم آخر اس سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، سلمہ ابن اقوی، عمر ابن حریث، اسماء بنت ابی بکر اور معاویہ ابن ابی سفیان اور تابعین کی ایک بڑی جماعت جو متع کی جواز کی قائل رہی ہے۔ اسی طرح اہل سنت نے جو صحابہ کرام کے متعلق لکھا ہے یہ روایت صحیحین میں موجود ہے اور روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے اور ہماری بیویاں ہمارے ساتھ نہیں تھی، تو ہم نے پیغمبر اکرم سے فرمایا الا نستخسی یا رسول اللہ، کیا ہم خصاء ہو جائیں؟ فنہانا عن ذالک، پیغمبر اکرم نے خصاء ہونے سے منع فرمایا۔ ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالصوب الى اجل، پیغمبر اکرم نے ہمیں نکاح متع کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح محمد زکریا کاندھلوی مدنی نے اپنی کتاب عجز المسالک میں اور محمد بن احمد بن قرطبی نے اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن میں، اور اسی طرح امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں، اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں، اور متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال میں باقاعدہ متع کے اوپر باب باندھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیحین میں موجود ہے اور روایت کرنے والے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق الایام علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و عمر حتی نہا عنہ عمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم علیہ السلام کے دور میں ایک مٹھی بھر کھجور اور آٹے کے وتلے میں متع کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر نے آ کے متعۃ النساء سے منع فرمایا۔ اب ہمارا سوال ہے، آیا متع ایک کبھی عمل تھا؟ آیا متع ایک حرام عمل تھا، ایک زنا تھا؟ تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کے سامنے صحابہ کرام ایک حرام عمل کو انجام دیتے رہے، ایک کبھی عمل کو انجام دیتے رہے؟ پیغمبر اکرم علیہ السلام کا اجازت دینا اور صحابہ کرام کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ متع ایک کبھی عمل نہیں تھا، یہ اپنے تمام قواعد و ضوابط کے ساتھ ایک نکاح تھا، اور اس کی تمام شرائط دائمی نکاح والی تھی سوائے مدت کے۔ اب اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہ جو صحابہ کرام پیغمبر اکرم کے بعد متع کے جواز کے قائل تھے، ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ پیغمبر اکرم کی تنسیق سے واقف نہیں تھے، تو ہم آپ سے کہیں گے استغفر اللہ، کیا آپ صحابہ کرام کے متعلق یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ وہ پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے فرعی احکام سے پوری طرح واقف نہیں تھے؟ آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا ہر ملا، ہر مفتی یہ دعوے دار ہے کہ وہ قرآن کے تمام فرعی احکام سے واقف ہے، قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، اور جن سے تم دین لے رہے ہو صحابہ کرام، کیا ان کو علم نہیں تھا جنہوں نے پیغمبر اکرم علیہ السلام کو بالمشافہ دیکھا اور ان کی روایات کو سنا اور انہیں نقل کیا؟ عجیب منطق ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔